نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کچھ لوگ کہتے ہیں تمہارے مولوی حدیث کیوں نہیں بتاتے کہ عمار بن یاسر کو ایک باقی جماعت قتل کرے گی اور وہ جماعت حضرت معاویہ کی ہوگی؟ یہ تو نہیں آ گیا حدیث میں کہ وہ جماعت حضرت معاویہ کی ہوگی، یہ کسی نے اپنی طرف سے لگا دیا۔ یہ علماء ہی حدیث سے بیان کرتے ہیں، سارے مدرسوں میں بخاری پڑھی جاتی ہے تو حدیثیں آتی ہیں اور علماء ہی اس کا صحیح مطلب بیان کرتے ہیں۔ تو باقی جماعت قتل کرے گی، باقی اصل میں تو وہ تھے جنہوں نے حضرت عثمان کا خون کیا تھا، خوارج۔ تو یہ حضرت عین ممکن ہے حضرت علی اور معاویہ کو لڑانے کے لیے باغیوں نے حضرت عمار بن یاسر کو قتل کر دیا ہو۔ تو ادھر دونوں فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، تو عین ممکن ہے کسی بدبخت نے وہی خوارج جو حضرت عثمان کو قتل کیا تاکہ امت میں پھوٹ پڑے، تو انہوں نے دیکھا پھوٹ پڑ رہی ہے تو اس پھوٹ میں جلدی پہ کیا کرو، تیل کا کام کرو۔ عین ممکن ہے انہوں نے عمار بن یاسر کو قتل کر دیا ہو تاکہ اب جنگ چھڑ جائے۔ تو حدیث میں یہ کہیں بھی نہیں ہے کہ معاویہ کے وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لوگ کریں گے۔ تو اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ حضرت معاویہ کو جب یہ بتایا گیا کہ فئت باغیہ قتل کرے گی تو حضرت معاویہ نے تو یہ نہیں کہا کہ ہم نے تھوڑی قتل کیا ہے۔ اگر یہ بات ہوتی خوارج نے قتل کیا تھا تو حضرت معاویہ کہتے تھے انہوں نے قتل کیا ہے، تو بات یہ کہ حضرت معاویہ نے اعتراف بھی نہیں کیا کہ ہم نے قتل کیا ہے۔ حضرت معاویہ نے فرمایا کہ ان کے قتل کا ذریعہ، ان کا مفہوم بیان کر رہا ہوں کہ قتل کا ذریعہ کون بنا ہے؟ تم لوگ بنے ہو قتل کا ذریعہ، کیونکہ میدان جنگ میں آپ لوگ آئے ہو اور پھر موقع تو ملتا ہے نا سازشیوں کو یہ کام کرنے کا۔ تو کہیں بھی صراحتاً ثابت نہیں ہے کہ حضرت معاویہ کے حکم پہ عمار بن یاسر کو قتل کیا گیا ہو۔ بن یاسر رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ یہ حدیث بالکل صحیح ہے، بخاری صحیح بخاری تقتل الفئۃ الباغیہ، متواتر حدیث ہے۔ سیدنا عمار رضی اللہ عنہ کو باغی گروہ قتل کرے گا۔ آگے لکھا ہے کہ وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے گروہ کی طرف سے قتل ہوئے، نہیں حضرت امیر معاویہ کے گروہ کی طرح، یہ غلط ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فوج میں وہ موجود تھے، ان کے گروہ میں، ان کے لشکر میں موجود تھے، اور قتل کرنے والے جو تھے وہ سامنے والے شامی لشکر میں تھے، اور قتل کرنے والا جو تھا ابو الغادیہ تھا، ابو الغادیہ شامی امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں تھا، ابو الغادیہ۔ صحیح بخاری 2812 اور 447 مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع تھا۔ بعض روایتوں میں خندق کھودی جا رہی تھی، وہ خندق اس لیے کھودی جا رہی تھی بنیادیں رکھنے کے لیے مسجد نبوی کی۔ تو ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ باقی اصحاب جو ہیں وہ ایک ایک پتھر لے کے آ رہے تھے اور حضرت عمار نے 2 پتھر اٹھائے ہوئے تھے، اتنے بڑے بڑے پتھر، پہاڑی جو پتھر ہیں 50+ ایج میں، اور حضور کو اتنا پیار آیا، آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر اور داڑھی سے مٹی جھاڑی اور کہا وَيْحَ عمار، افسوس اے عمار، تقتلہ الفئۃ الباغیہ، اسے تو ایک باغی جماعت قتل کرے گی، یدعوہم الی اللہ یدعوہم الی الجنہ، یہ دونوں الفاظ ہیں، یہ انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلا رہا ہوگا، وَيَدْعُونَهُ إِلَى النَّارِ، جبکہ وہ جو جماعت ہے وہ اسے جہنم کی آگ کی طرف بلا رہی ہوگی۔ آپ بے شک نہ مانیں، ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ پھر لوگ پوچھیں گے کہ کس رضی اللہ عنہ نے، کس رضی اللہ عنہ کے کہنے پر عمار رضی اللہ عنہ کو شہید کیا؟ آپ کو یہ تو بتائیں گے کہ اسلام کے پہلے 2 شہداء حضرت عمار ابن یاسر کے ماں اور باپ ہیں، ایک دن میں ان کی نگاہوں کے سامنے شہید ہوئے، ان کی تکلیف کا کوئی اندازہ کر سکتا ہے؟ حضرت یاسر اور سیدہ سمیہ رضی اللہ عنہما وعلیہم السلام۔ لیکن آپ کو نہیں بتاتے کہ ان کے بیٹے کو کس نے شہید کیا، وہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ کھولے مسند امام احمد، کئی احادیث ہیں، 4 تو کرٹیکل احادیث ہے کہ حضرت ابو الغادیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہم تو احترام سے ہی نام لیں گے، انہوں نے جنگ صفین کے اندر حضرت عمار کو شہید کیا، پوری زندگی روتے تھے اور اس حدیث کو یاد کرتے تھے کہ عمار کا قاتل اور مال لوٹنے والا جہنم کی آگ میں، اسپیسیفک اس حدیث کے بارے میں وہ رویا کرتے تھے کہ مجھ سے یہ کیا کام ہو گیا۔ اس حدیث کا انکار تو حضرت معاویہ نے خود نہیں کیا، یار ان سے متعلق بھی حدیث موجود ہے، عمر بن عاص انہیں آگے بتا رہے ہیں، بس باطل تعویل انہوں نے کر لی اس کی کہ نہ علی لے کے آتا اور نہ یہ شہید ہوتا۔ پھر مولا علی کو جب پتا چلا انہوں نے کیا کہ اچھا پھر حمزہ کا قاتل کیا رسول اللہ تھے کہ نہ عہد میں لے کے آتے اور نہ وہ شہید ہوتے؟ یہ کون سی کہانیاں کروا رہے ہو؟